الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. مجھے احساس ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمت کریں اور محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ہمارے چونڈا سے آئے ہوئے جو بھائی ہیں بڑا خوبصورت کلام پڑھا اور تذکرہ اہل بیت کیا. اسی حوالے سے بس کچھ حاضری لگواؤں گا، دعا کروں گا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک تابعی بزرگ اب بیان کرتے ہیں کہ مجھے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا بڑا شوق تھا، تو بس کچھ وقت میں موقع نہیں دیا. جب موقع بنا تو رمضان المبارک کا ماہ تھا اور میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے کے لیے کوفہ حاضر ہوا، کیونکہ آپ اس وقت مدینہ طیبہ سے کوفہ میں تشریف لے جا چکے تھے. تو کہتے ہیں رمضان المبارک کا ماہ تھا اور وہاں ایک بڑا خوبصورت سا لنگر خانہ تھا جہاں میں نے روزہ افطار کیا. انواع و اقسام کی نعمتیں جن کی بندہ خواہش کر سکتا ہے وہاں موجود تھی. میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. کہتے جب کھانا کھا لیا نا، روزہ افطار کر لیا، تو نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کے لیے میں مسجد آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ دیکھ کر خدا یاد ہے. لیکن دیکھتا کیا ہوں کہ ان کے سامنے لکڑی کا ایک پیالہ رکھا ہے جس میں جووں کے ستو بھگوئے ہیں اور آپ اس سے روزہ افطار کر رہے ہیں. تو ہمارا تو تقریباً سدا گرمی کا سیزن نہیں رہتا روزے کا، یہ تقریباً اب ہم سردی کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن وہ جو علاقہ ہے وہاں روزہ سدا گرمی کا ہے اور روزے کا دورانیہ بھی بڑا طویل ہے. اور ہماری جو گرمی ہے وہ عرب کی گرمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتے میں نے دیکھا سارے دن کا روزہ بھی ہے، اتنی گرمی بھی ہے اور اتنا سخت کھانا یہ کھا رہے ہیں اور چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں دل ان کو دے چکا تھا. فرماتے مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی جناب گرمی کا روزہ ہے، اتنا طویل روزہ، اتنا پیاس والا روزہ اور آپ اتنا سخت کھانا تناول کر رہے ہیں. تو کہتے انہوں نے مجھے آگے سے جواب دیا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی. کہتے ہیں لیکن مجھ سے راہ نہیں گیا، محبت اتنی ہو گئی ان کو دیکھ کر. تو میں نے عرض کی حضور یہ پاس ہی امیر کا اتنا بڑا لنگر خانہ ہے، جس نعمت کی بندہ خواہش کر سکتا ہے وہاں وہ موجود ہے، تو
آپ میرے ساتھ وہاں تشریف لے چلیں اور وہاں جا کر کھانا کھائیں، یا آپ اتنا سخت کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے پھر مجھے وہی جواب دیا. تو وہ تابعی بزرگ کہتے ہیں مجھ سے نہیں رہا گیا، میں خود ہی اٹھ کر نہ لنگر خانے چلا گیا. وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ جو لنگر خانے کے انچارج ہیں وہ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی بڑے سونے، ان کا بھی چہرہ اتنا سونا کہ دیکھ کر خدا یاد آئے. کہتے میں نے جا کر ان کی دست بوسی کی اور عرضی اس طرح پیش کی، حضرت آپ کے لنگر خانے میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، میں نے بھی روزہ یہیں افطار کیا. جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے، اس میں جوں کے ستو بھگوئے ہیں، اور حضرت اس سے روزہ افطار کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا بھی کہ میرے ساتھ لنگر خانے چل کے وہاں سے آپ انواع اقسام کی نعمتیں کھائیں، سارے دن کی بھوک ہے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں اور میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لنگر خانے کے محتمم ہیں، یہ انچارج ہیں، تو مجھے پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا جناب میں شام سے آیا ہوں. آپ پوچھتے ہیں آئے کاہے کو؟ تو کہتے ہیں میں مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے آیا. تو کہتے ہیں ان کی آنکھیں نم ہو گئی. تو مجھے پوچھتے ہیں پہلے تو نے مولا کو نہیں دیکھا؟ تو کہتے نہیں آج پہلی بار دیکھنے آیا. تو کہتے وہ جن کو تو جو کہ ستو کھاتا چھوڑ کر آیا ہے وہ مولا کائنات تھی. یہ لنگر خانہ انہی کا ہے اور میں ان کا بیٹا امام حسن ہوں. یہ تھے حضرت اہل بیت کہ جو کھاتے نہیں تھے، جو کھلایا کرتے تھے. اور لکھا ہے کتابوں میں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے لباس اتارا گیا نا، تو کیا دیکھا کہ آپ کے یہاں پیچھے ایک نشان موجود ہے. تو آپس میں گفتگو شروع ہو گئی کہ بھائی یہ تو شہزادے ہیں، یہاں بھی شہزادے ہیں وہاں بھی شہزادے ہیں، تو یہ ان کے پیچھے نشان کیسے آ گیا؟ تو اس سے پہلے کہ بات باہر نکلتی امام کے لیے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی، تو جو آپ کے غلام تھے نا، آپ فرمانے لگے اپنی زبانوں کو بند کرو اور امام کے لیے دل میں کوئی بدگمانی نہ آنے دینا. امام نے اگر مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا تو میں یہ راز پہلے کھول دیتا. آپ نے فرمایا تھا میری زندگی میں راز کو نہ کھول دوں، لیکن کیونکہ اب وقت آن پڑا ہے بتانا پڑے گا. آپ نے فرمایا سنو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام اپنے کندھے پر اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے. اللہ یہ ہے حضرت اہل بیت. یہ لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے جو دنیا میں کسی کو مل سکتی ہے وہ اچھی عورت کا ساتھ ہے. اور میرے خیال سے اس دنیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حوالے سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں. تو جب سیدہ کا انتقال ہو گیا تو لکھا ہے کہ ایک روز مولا بیٹھے تھے تو آپ اپنے غلام کو کہتے ہیں کیا میں تجھے خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤں؟ تو عرض کرتے ہیں حضور ضرور سنائیں. تو کہتے ہیں مولا فرمانے لگے کہ سیدہ چکی چلا چلا کرنا ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اب کنویں سے پانی خود ہی لینے جاتی تھی جس کی وجہ سے جسم مبارک پر رسیوں کے نشان بھی پڑ گئے تھے، کیونکہ جوڑا ایک ہی تھا، دوسرے کا تصور بھی نہیں تھا، اور جھاڑو خود ہی دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اکثر آپ کے جو کپڑے ہیں وہ میلے کچیلے رہا کرتے تھے. کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نا غلام آئے تو میں بھی وہاں موجود تھا. میں گھر آیا اور آ کر کہا فاطمہ جاؤ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں غلام آئے ہیں، جا کر بابا جان سے غلام مانگ لو، تمہیں کام میں آسانی ہو جائے گی. سیدہ نے چادر لی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، لیکن شرم کی وجہ سے مانگ کچھ نہیں سکتے کیونکہ دیکھ حضور نے بھی لیا. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بانٹ کر فارغ ہوئے نا تو آپ گھر تشریف لائے اور آ کر پوچھا فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ تو سیدہ نہیں بولی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اپنی شہزادی کے ہاتھ تو دیکھ لیں، چکی چلا چلا کر ہاتھ پہ گٹے پڑ گئے ہیں کیونکہ کنویں سے پانی خود لینے جاتی ہیں جس کی وجہ سے جسم مبارک پر رسیوں کے نشان بھی ہیں، جھاڑو خود ہی دیتی ہیں، ایک ہی جوڑا ہے، ذرا کپڑوں کا بھی تو حال دیکھیں کیونکہ آپ کی خدمت میں غلام آئے تھے. میں نے آ کر کہا تھا کہ جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلام مانگ لو تاکہ تمہیں کام میں آسانی ہو جائے.
اب قربان جاؤں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ قربان جاؤں سیدہ پر بھی۔ آپ فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا تجھے کوئی ایسی چیز نہ دوں جو غلاموں سے بھی بہتر ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرتی رہو، فرائض پورے کرنے کے بعد اپنے کام خود کیا کرو، اور جب رات کو اپنے بستر پر لیٹنے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ کہہ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو، 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلاموں سے بہتر ہے۔ اور قربان جاؤں حضرت بیٹیوں کے کتنے لاڈ ہوتے ہیں، وہ آ کر اپنے والدین سے کیا کیا نہیں مانگتی، اور والدین کا بھی جی چاہتا ہے کہ بیٹیوں کی خواہشوں پر دنیا کی خواہش ہے، جتنی نعمتیں ہیں وہ نچھاور کر دیں۔ لیکن آگے سے سیدہ کائنات حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فاطمہ اللہ سے بھی راضی ہے اور اللہ کے رسول سے بھی راضی ہے۔ یہی رنگ تھا ہمارے بڑوں کا حضرت، اور اسی رنگ کو اختیار کرو، اسی رنگ کو اختیار کرو۔ باقی یہ جتنے رنگ ہیں یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے اٹھا لیے۔ ہمارے بڑوں کا تو یہی طریقہ تھا حضرت، وہ بانٹا کرتے تھے، وہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھو میں جمعے میں بھی بیان کر رہا تھا، یہ جو جتنا دار و مدار ہے نا یہ سارا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر ہے۔ ہم نے خدا کو تو نہیں دیکھا، حضور نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے جنت تو نہیں دیکھی، آقا کریم نے بیان فرمایا ہم نے مان لیا۔ سارا دار و مدار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر ہے۔ اگر آپ کسی چیز کی قسم نہ بھی اٹھائیں پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا بالکل سچ کہہ رہے ہیں، لیکن بات کے وزن کو بڑھانے کے لیے حضور نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم دینے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا۔ یہ جو باتیں دلوں میں ڈالتا ہے نا یہ شیطان ڈالتا ہے، وہ دیں گا تو تیرا کٹ دے گا، نہیں حضرت دینے سے تو بڑھتا ہے کم کب ہوتا ہے۔ یہ پہلا پارہ بالکل سورہ بقرہ کی ابتدا، ہدی للمتقین، کیونکہ قاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے ملا کر پڑھا جائے گا۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور آخر میں جو متقی احباب ہیں، جو متقی ہیں ان کی نشانی کیا بیان کی گئی؟ ومما رزقناہم ينفقون، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی نبی تھے، ان کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم آیا اے میرے نبی علیہ السلام آپ کا جو فلاں امتی ہے نا اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی، آدھی فقیری میں گزرے گی۔ ہاں ہم نے اسے اختیار دے دیا ہے چاہے پہلے امیری مانگ لے چاہے پہلے فقیری مانگ لے۔ آپ نے بلایا اسے اور بلا کر کہا تیرے لیے سرکاری حکم یہ آیا ہے آدھی امیری میں گزرے گی آدھی فقیری میں گزرے گی، لیکن تجھے اختیار ہے چاہے پہلے امیری مانگ لے چاہے پہلے فقیری مانگ لے۔ اب بتا، عرض کرتا ہے حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کر۔ وہ گھر آیا اور آ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم سنایا ہے کہ آدھی زندگی امیری میں آدھی زندگی فقیری میں، لیکن ہمیں اختیار ہے چاہے پہلے امیری مانگ لو چاہے پہلے فقیری مانگ لو۔ اب تو بتا تو کیا کہتی ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے پہلے آپ بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے اس طرح کرتے ہیں پہلے فقیری مانگ لیتے ہیں، فقیری اس آس پہ کاٹی جائے گی نا کہ امیری آنے والی، لیکن امیری کے بعد فقیری بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اگر ترن والے کھانے کی عادت پڑ گئی ہو تو خوش کیسے کھائی جائے گی؟ تو پہلے فقیری مانگتے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں کہ حضور دعا کریں پہلے امیری آنے دیں۔ گیا جا کر عرض کی حضور دعا کریں پہلے امیری، دعا تھی قبول ہوئی، رونقیں لگ گئی۔ اب اس کی بیوی کہنے لگی اگر تو چاہتا ہے کہ تیری امیری کو دوام ملے، یہ ختم نہ ہو، تو پھر کام کرنا اکیلے نہ کھانا۔ آج جیسے ہمارا وتیرہ ہے نا، امب چوپن لگی ہے تو پہلے بچے میں کہنے کنڈی مار کو آئی نہ جائے۔ ہاں اگر گھر میں اچھا سالن پکا ہو تو بچے کو کہیں گے پہلے کنڈی مارو کوئی آ ہی نہ جائے۔ اس نے کہا یہ کام نہیں کرنا، جو بھی آئے گا اس میں اللہ کی مخلوق کو شریک کرنا ہے۔ پھر دیکھ اس نے وہی کیا، اکیلے نہیں کھایا حضرت، بانٹ کے کھایا۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو کیا دیکھا وہاں رونقیں لگی ہیں، دیکھیں پک رہی ہیں، اللہ کی مخلوق کھا رہی ہے۔ آپ نے لوہے محفوظ پر نظر ڈالی تو وہاں فقیری لیکن نیچے امیری۔ آپ نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ وہ حاضر ہوا، آپ نے فرمایا لوہے محفوظ پر تیرا وقت فقیری شروع ہے لیکن نیچے امیری چل رہی ہے، یہ کیا رنگ ہے؟ عرض کرتا ہے حضور بس ایک کام کیتا ہے، جو اللہ نے عطا کیتا میں کلیاں نہیں کھادا، میں ونڈ کے کھادا۔
آپ نے فرمایا یہ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے تیری فقیری کو امیری میں بدل دیا۔ ہاں حضرت، یہی ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ رونقیں لگ جائیں، بہاریں آ جائیں، تو حضرت بانٹا کرو یار، بانٹا کرو۔ بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ السخی حبیب اللہ۔ دیکھو نا حضرت، ایک راہ یہ ہے مجادے کرو، چلے کاٹو، پتہ نہیں کیا کیا کرو، پھر بھی پتہ نہیں یاری لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لیکن سخی اللہ کو پسند ہی اتنا ہے۔ السخی حبیب اللہ، جو سخی ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ ہاں حضرت، سخی بن جاؤ حضرت، سخی بن جاؤ، پھر دیکھو کیا رنگ لگتے ہیں۔ اور باقی حضرت اگر اس میاں دل کے پیچھے چل نکلو گے تو پھر نہیں منزل ملے گی۔ مولانا روم علیہ الرحمہ، بس میں گفتگو سمیٹوں گا، مجھے شدت سے احساس ہے۔ آپ مثنوی شریف کے چوتھے دفتر میں لکھتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد نا بادشاہ اپنے شاہی باغ میں بیٹھا، موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ سارے بیٹھے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سامنے انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی تھی۔ دور بادشاہ کو ایک فقیر جاتا ہوا دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں کاسا تھا۔ بادشاہ تھا، پیچھے کھڑے سپاہی کو کہتا ہے یہ جو فقیر جا رہا ہے کیا تجھے بھی نظر آیا؟ اس نے عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا جا اس کو بلا کر لا، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل دوں۔ سپاہی گیا جا کر اسے کہنے لگا اے فقیرہ تیرے پاک جاگ پہ، بادشاہ کو تجھ پہ پیار آیا ہے، مجھے بھیجا ہے جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل دوں۔ لیکن قربان جاؤں حضرت، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں۔ اس نے کہا بادشاہ سے کہو تمہاری امیری مبارک مجھے فقیری میں رہنے دیں۔ اس نے کہا بادشاہ ہے، مزاج بگڑ گیا، تیرا بھی سر اتروا دے گا، میرا بھی اتروا دے گا، جو کہنا ہے اسے کہہ جا کر۔ بابا جی آ گئے، بادشاہ بابے کو دیکھ کر کہنے لگا بابیا میرا دل کردا ہے بڈھا تیرا ویلا ہے، تیری فقیری نو امیری چ بدلنا، دس کی منگنا ہے دے دیاں گا تیرا۔ اس نے عرض کی حضور اللہ آپ کی بادشاہت کو سلامت رکھے، میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں رہنے۔ بادشاہ تھا نا، بات مزاج کے خلاف تھی، کہنے لگا جو میں کہہ رہا ہوں مانگ، تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا، مانگ۔ اس نے کہا حضور آپ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، مجھے میرے حال میں رہنے دیں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا اچھا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ کاسا آگے کر کے نا بادشاہ کے فقیر، وہ کہتا ہے حضرت پھر ایسے کرو میرا کاسا ہی بھر دے۔ بادشاہ کہنے لگا نکلا نہ فقیر کا فقیر، وہ کچھ مانگتا، کوئی جگیر مانگتا، کوئی علاقہ مانگ لیتا، یہ کیا مانگا؟ اس کاسے کو بھرنا کون سا مشکل کام ہے؟ یہ دیکھ میرے گلے میں کتنی مالائیں ہیں، آدھی بھی ڈال دوں تو بھر جائے گا، اتنا بڑا تو نے موقع ضائع کر دیا، جا پھر موقع دیا، مانگ کچھ اور۔ اس نے کہا حضور کاسا پر روہے ویکھاں گے تاں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے مولانا روم لکھتے ہیں اتار کے نا آدھی کہیں، چھوٹا سا کاسا لیکن بھرا نہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے بقیہ بھی ڈال دیا، پھر بھی نہیں بھرا۔ پیچھے کھڑے وزیر کو کہا تو بھی ڈال جو کچھ ہے، اس نے بھی ڈال دیا، نہیں بھرا۔ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، نہیں بھرا۔ بڑا حیران ہوا، اتنا سا کاسا ہے چھوٹا سا لیکن بھاری نہیں رہا۔ اس نے وزیر خزانہ کو بولا کھولو خزانے کے منہ، 2-3 مٹکے لا کر ڈالو، اتنا بڑا مٹکا ہوتا ہے کیا ہے کاسا اس کے آگے، 2-3 مٹکے بھاری دیں گے۔ لیکن مولانا روم کہتے ہیں بادشاہ کا سارا خزانہ اس کے کاسے میں ڈال دیا گیا، وہ پھر بھی نہیں بھرا۔ اب بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں نے کسی بڑی چیز کو چھیڑ دیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضور معاف کرتا۔ آپ فرمانے لگے شکر کر میں نے ابھی تجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں، کچھ ہے نا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے، وہ تو خود بادشاہ وقت ہوتے ہیں لیکن بس رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ شکر کر میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں، اتنا ہی کہہ دیا کاسا بھر دے تجھ سے، وہ بھی نہیں بھرا گیا، اے حضور معاف کر دے۔ اللہ والے نرم دل ہوتے ہیں، مسکرا کر کہنے لگے جا معاف کیا۔ عرض کرتا ہے حضور اب اس راز سے تو آگاہ کریں، ہے اتنا سا، ہے اتنا سا، ساری سلطنت ڈال دی پھر بھی نہیں بھرا گیا، تو آپ رو پڑے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ بھاری کوئی نہیں سکتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ حضرت اگر اینو پر اللہ کا جو گیا کسے کو نہیں پرے گا، کسے کو نہیں پرے گا، اینو نہ پڑھو حضرت، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول اپنے اللہ کا نام، نماز کی پابندی کرو۔ آتے قبلہ پیرو مرشد یہی کہہ رہے تھے کہ اتنے لوگوں نے نماز دی تلقین کریں،
وہ پڑھ کے تو دیکھو یار، دیکھو تو صحیح یہ نماز ہو۔ اقبال نے کتنی خوبصورت ہمارے ذہن کے حوالے سے بات کہہ دی۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ آج ہر بندے کی کوشش ہے جناب کسی اونچے لیول سے بندے نال میری بھی یاری لگ جائے، اور اس سے یاری لگاؤ اونچے اونچے آ کر تمہارے قدموں میں بیٹھیں گے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بادشاہ وقت منصور آ گیا۔ اب بادشاہ تھا جیسے اب ہے ویسے بھی تھا، لوگوں نے بیت اللہ کا طواف ترک کیا اور بادشاہ کو پروٹوکول دینے لگ پڑے، لیکن حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔ اب بادشاہ نے دیکھا سب نے پروٹوکول دیا، سالم نے نہیں دیا، نام بہت بڑا تھا، کہہ کچھ نہیں سکا، طواف اس نے بھی کرنا شروع کر دیا، لیکن اندر یہی بات چل رہی ہے کیا کروں یہ سالم بھی میرے آگے جھک جائیں۔ اب طواف کرتے کرتے نا حضرت سالم کے قریب آ گیا اور آ کر عرض کرتا ہے حضور لوگ طواف چھوڑ کر میرے پروٹوکول میں لگ گئے، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، لیکن آپ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہے، میرا دل بڑا خوش ہوا، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو انعام دوں، مانگے کیا مانگتے ہیں؟ حضرت سالم رک گئے، رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ مجھے اللہ کے گھر میں کھڑا کر کے دعوت گناہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے عرض کی حضور گناہ کاہے کا ہوا؟ میں راضی ہوا ہوں، بادشاہ ہوں، آپ کو کہا ہے مانگے جو مانگنا ہے، گناہ کاہے کا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر اللہ کو چھوڑ کر دل سے مانگوں؟ بات حق تھی، چپ کر کے رہ گئے۔ حضرت سالم نے پھر طواف شروع کیا، 7 چکر پورے ہوئے، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے، پیٹ بھر کے آب زمزم پیا اور نکل گئے۔ بادشاہ بھی پیچھے گئے۔ جب حضرت حدود حرم سے باہر گئے نا تو وہاں آ کر پھر رو کر عرض کرتا ہے حضور واقعتاً میں خطا پر تھا، معافی عنایت کریں۔ آپ نے فرمایا معاف کیا۔ حضور اب تو آپ حرم کی حدود سے باہر ہیں، اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کچھ دوں، آپ کچھ مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو بتا پھر دنیا کی نعمت مانگوں کہ آخرت کی نعمت مانگوں، اے دین کی نعمت مانگوں؟ بادشاہ کرتا ہے حضور دین کے تو آپ خود بادشاہ ہیں، میں آپ کو کیا دوں گا؟ اللہ نے مجھے دنیا عنایت کی ہے، دنیا کا کچھ مانگ لوں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ وہ جس نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی، تجھ سے کس طرح مانگوں؟ ہاں یار جھکو اپنے اللہ کے آگے، اپنے اللہ کے آگے جھکو۔ پھر دیکھو حضرت یہ نماز، یہ ذکر الہی رنگ کیا پیدا کرتی ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف، حضرت حبیب اجمی علیہ الرحمہ، امام حسن بصری علیہ الرحمہ کے مرید، کیونکہ پہلے سود کا کاروبار تھا، اللہ نے توبہ کی توفیق عنایت کی، آپ نے امام حسن بصری کے دستے مبارک پر توبہ کی۔ امام نے فرمایا حبیب وقت تھوڑا ہے، اب جو رہ گیا ہے اس میں اللہ کو راضی کرو، جس نے پیدا کیا ہے رزق بھی وہی دے گا۔ آپ نے سارے معاملات ترک کیے، گھر میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا شروع کیا، لیکن یہ بات ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نے گھر میں نہیں بیٹھنا حضرت، ہم نے نکلنا ہے، وہ لوگ اور ہیں، لیکن سیکھا بڑا کچھ آ سکتا ہے اس سے۔ اب 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ترن والے کھانے کی عادت تھی، بی بی صاحب آئیں اور آ کر کہنے لگی حبیب یہ تو نے کون سا کام پکڑ لیا، جا جا کر مزدوری کر، ہم سے نہیں یہ سوکھی روٹیاں کھائی جاتی۔ آپ نے فرمایا کیا اس عورت ذات سے متھا لگا، اٹھ کے جنگل چلے گئے، وہاں سارا دن اللہ 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 اللہ، کبھی سجود، کبھی قیام، کبھی تلاوت، کبھی درود، کبھی مناجات، کبھی سوز، کبھی شوق، دن گزر گیا۔ جب آپ گھر تشریف لائے نا تو شیخ لکھتے ہیں بی بی صاحبہ کہنے لگی حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا رج کے کی، تو کیونکہ اب مہینہ آیا ہے، پہلے دہاڑی ہوتی تھی روزینہ، تو کہتی ہیں حبیب مزدوری نہیں ملی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا حبیب کل پھر مانگ کے لانا۔ آپ فرماتے ہیں رات گزری، دن آیا، اب پھر چلا گیا، سارا دن اللہ اللہ کیا، رات کو گھر آیا، بی بی صاحبہ پھر پوچھتی ہیں حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا خوب کی، تو پوچھتی ہیں پھر پیسے نہیں ملے؟ آپ کہتے ہیں میں نے کہا جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں حبیب
یا کل پیسے مانگ کے لے آئی ہو تو یا مالک بدل لو. اب جس نے لگائی ہو حضرت اس کو پتا ہے یہ فکرہ دل پہ کیسے لگتا ہے. بلے شاہ نہیں کہتے سونے ملن ہزارہ اسی نہیں یار بٹھانا. آپ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا کہ تجھے کیا بتاؤں میرا مالک ہے کون. فرماتے رات گزر گئی دن آیا میں چلا گیا سارا دن گزارا. فرماتے زندگی کی سب سے کٹھن رات تھی. ایک پاؤں گھر کی جانب اٹھتا ساتھ پیچھے کو چلتا. وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا آج کیا کہہ کے ٹالوں گا. لیکن فرماتے گھر تو آنا پڑا. کہتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں گھر سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا شاید گاؤں میں کسی کو ترس آ گیا ہو وہ دے گیا ہو کچھ. فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی تو جب بیوی نے آ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں اس نے نیا لباس زیب تن کر رکھا ہے. میں نے پوچھا بھی نہیں خود ہی کہتی ہیں او حبیب آپ کس کی مزدوری کرتے رہے آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے پوچھا کیا ہوا تو کہتے میرا بازو پکڑ کر نا اندر لے گئے اور وہ ڈھیر دکھا کر کہتی ہے یہ آج آپ کے مالک کے غلام آئے تھے. یہ چاول بھی دے گئے یہ آٹا بھی دے گئے یہ دالیں بھی دے گئے یہ سبزیاں بھی دے گئے یہ گوشت بھی دے گئے یہ کپڑے بھی دے گئے یہ درہم بھی دے گئے یہ دینار بھی دے گئے اور ساتھ آپ کے لیے پیغام بھی آ گیا ہے. آپ فرماتے نے کہا پیغام کیا آیا ہے تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں اسی مزدوری چ نہیں آن دیا. قبلہ سیدی رومی عصر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی علیہ تو نہیں کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اور یہ تو ہوا ہی نہیں نا حضرت کچھ پوچھا گیا ہو اور پھر جواب نہ آیا ہو. تو جواب کیا آیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرف. ہاں یار لا آج وقت ہے آج وقت ہے آج جتنے بچے آئے ہو جتنے احباب آئے بیٹھے ہو ارادہ کر کے اٹھو یار نماز نہیں چھوڑو نماز نہیں چھوڑو. جتنا اللہ نے دیا ہے مل بانٹ کے کھاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیا کرو معاف کر دیا کرو. انشاءاللہ اللہ جل شانہ پھر دیکھو تم پر کیسے رحمت کرتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں نا اوفو بی عہدی بندے تو اپنا وعدہ پورا کر اوفی بی عہدکم ہم پھر اپنا وعدہ پورا کریں گے. اللہ ہم نے نہیں کیا لیکن ادھر سے حضرت پھر بھی کرم ہو رہا ہے ادھر سے پھر بھی کرم ہو رہا ہے. میں اللہ جل شانہ کے حضور دعا گو ہوں جو کہا اللہ قبول کر لے. وقت کی تنگی کی وجہ سے جو نہیں کہہ سکا اللہ بغیر کئی رحم فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.